آسمان پیغام نمبر 20۔ مکاشفہ 21 باب 3 سے 4 آیات۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک، امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج آسمان کے پیغامات کے سلسلے کا 20واں سیشن ہے۔ یہ گزشتہ 3 سیشنوں سے آسمانی حیات کے بارے میں جاری رہے گا۔ آج کا حوالہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا خدا باپ آسمان کی ابدی بادشاہت میں سدا ہمارے ساتھ رہے گا، جہاں موت نہ ہوگی، نہ ماتم، نہ آہ و نالہ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں فقط شادمانی، خوشی اور راحت ہوگی۔ چند زمین پر ہی آسمانی خوشی اور شادمانی کا مزہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ سچے دل اور کامل ایمان کی تکمیل کر چکے ہیں۔ جس حد تک آپ سچے دل اور کامل ایمان کے حامل ہوتے ہیں، اسی حد تک آپ زمین پر آسمانی شادمانی اور قناعت کے مالک ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے خاندان کے تمام رکن روحانی دل کی تکمیل کر چکے ہیں، اور آپ سب کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے اور خدمت کرتے ہیں، تو کیا آپ کا گھر جنت کی مانند نہ ہوگا؟ یقیناً آپ کا گھر فردوس کی مانند ہوگا۔ یقین ہے کہ آپ میں سے بیشتر پہلے ہی سے آسمان کو اپنا گھر بنا چکے ہیں۔ وہ سب اکٹھے نہایت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سچائی کی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ اکٹھے حمد و ثنا، دعا اور پرستش کرتے ہیں۔ ہماری کلیسیا کے کافی ممبران اس قسم کے خاندان کے حامل ہیں، اور ان میں دیگر کئی شامل بھی ہو رہے ہیں۔ مزید برآں، جس حد تک آپ نے زمین پر جنت کو اپنے دل میں کامل کیا ہوگا، اس حد تک کہ آپ آسمان میں بہتر سکونت گاہ میں داخل ہونے کے قابل ہوں۔ کر چکا ہوں کہ یاد رکھیں کہ روحانیت کی تکمیل کے درجے کے مطابق آپ کی آسمان میں آنے والی حیات فرق ہوگی۔ لہذا میں یسوع کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس پیغام کے ذریعے آپ سب سچے دل اور کامل ایمان پر قابض ہوں، تاکہ آپ کا گھر، کام اور کاروبار اور روحانی مرکز کا مقام بن جائے، جو کہ جنت کی مانند ہو۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، گزشتہ اجلاس میں نے آپ کے سامنے آسمان پر رابطہ قائم کرنے کے بارے میں بیان کیا تھا، اور یہ بھی تفصیلاً بیان کیا تھا کہ وہاں رابطہ مشینوں یا آلات کے ذریعے نہیں ہوتا۔ نئے یروشلم کے مکین ایک دوسرے سے واضح
رابطہ رکھیں گے۔ جب انہوں نے ملاقات یا رفاقت رکھنی ہوگی تو وہ ہر آدمی کو تفصیل نہیں بیان کریں گے، ایک محض چھوٹا سا بیان کافی ہوگا، اور ہر ایک غلط اطلاع کے بغیر عین اس پیغام کو ہو بہو سمجھے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ نئے یروشلم کے 2 باشندے ہمارے خداوند کے محل سرا جانے والے ہیں۔ اس زمین پر ان میں سے ایک فون کرتا ہے اور کچھ اس قسم کا وعدہ کرتا ہے، 3 بجے خداوند کے محل سرا کے مرکزی پھاٹک کے سامنے ملتے ہیں اور وہاں سے اندر جاتے ہیں، صحیح؟ لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک کی غلطی سے مرکزی پھاٹک کی بجائے پچھلے پھاٹک پر دوسرے کا انتظار کرے یا اوقات کے ٹھہرائے ہوئے وقت سے دیر ہو جائے۔ لیکن نئے یروشلم میں اس سے قطعی مختلف ہوگا۔ اگر آپ کسی سے وقت اور جگہ کے لیے وعدہ کرتے ہیں تو چاہے آپ اس جگہ سے کتنے ہی غیر مانوس کیوں نہ ہوں، آپ اپنے باطن میں روح اور فرشتوں کی رہنمائی میں عین درست مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خداوند کے گھر میں کسی مقام کو تلاش کر سکتے ہیں، صحیح؟ نہیں، آپ غلط ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں چکا کہ خداوند کا گھر کس قدر بڑا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ انتہائی بڑا ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے؟ صرف چند افراد کو ہی یاد ہے۔ میں متعدد بار اس بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا بے فائدہ ہے۔ یقیناً یاد رکھنا آسان ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یروشلم جنوبی کوریا سے 58 گنا بڑا ہے، اور یہ نیا یروشلم 3 حصوں میں تقسیم ہے: خدا باپ کا حصہ، خدا بیٹے کا حصہ اور خدا روح القدس کا حصہ۔ ہر حصے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا باپ در حقیقت چوتھے آسمان پر سکونت پذیر ہے؟ بہرحال اگر آپ 58 کو 3 پر تقسیم کریں، آپ کو تقریباً 19 حاصل ملے گا، صحیح؟ بس یہ 19 اور معمولی سا بچے گا۔ تو خداوند کا گھر جنوبی کوریا سے تقریباً 19 گنا بڑا ہے۔ تو کیا یہ فطرتی بات نہیں ہے کہ آپ وعدہ کی ہوئی جگہ پر آسانی سے پہنچ جائیں؟ آسمانی زندگی پیچیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنے کا عزم کرتے ہیں تو آپ اسے اپنے منصوبے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایسا اس وقت ہی نہیں ہوتا جب وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں ایک ثابت قدم زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب سے انہوں نے اس زمین پر اپنی ہر کہی ہوئی سچی بات کو لا تبدیل طریقے سے پورا کیا ہے اور کبھی بھی عہد کے مطابق ملاقات میں تاخیر نہیں کی، اس وقت سے وہ ہر کام میں جو آسمان پر کرتے ہیں راست ٹھہرتے ہیں۔ وہ کرخت نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی اور تمام حالات میں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو تحریک دیتا ہوں کہ معائنہ کیجئے کہ کیا آپ کی زندگی کے لیے موضوع ہے یا نہیں۔ اس دنیا میں بھی اس کی زندگی جو روحانی ہے اور جو روحانی نہیں ہے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ جسمانی آدمی روحانی آدمی کے ساتھ ملاقات کو مشکل سمجھتا ہے، اور روحانی آدمی اپنے وعدوں کو باقاعدگی سے پورا کرتا ہے۔ وہ کبھی تاخیر سے نہیں پہنچتے اور نہ ہی یہ کہتے ہوئے کوئی بہانہ ٹریفک جام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ چونکہ روح القدس ان کی نگرانی کرتا ہے، اس لیے ان کو روح میں ایک مقررہ وقت پر جانے کی ہدایت ہوتی ہے۔ وہ کچھ وقت زائد رکھ کر نکلتے ہیں۔ انہیں ٹریفک جام ہونے کی توقع ہوتی ہے، اس لیے وہ کچھ دیر قبل ہی نکل آتے ہیں تاکہ وہ تاخیر کیے بغیر اپنا وعدہ پورا کر سکیں۔ لیکن جسمانی آدمی ایسا نہیں ہوتا، وہ بہانہ بھی کرتا ہے، کار کے حادثے کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ جب آپ روحانی آدمی کے گھر جاتے ہیں تو ہر چیز ترتیب اور درستگی سے مرتب ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا، وہ ہر چیز کو استعمال کے بعد اس کی مقررہ جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن جسمانی آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ جسمانی آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ روحانی آدمی کے مساوی ٹھہرے۔
اس بات کا اطلاق صرف شخصی رفاقت پر نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی میٹنگز پر بھی ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ چند لوگ ہمارے خداوند کے قلعے میں باقیان بیچ میں ایسی جگہ پر ملنے کا وعدہ کرتے ہیں جہاں سب سے خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ چونکہ نئے یروشلم کے باشندے اپنے دل میں حرکت کر سکتے ہیں، اسی طرح انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی جگہ سب سے خوبصورت ہے۔ بس خداوند کے قلعے کا باغ چاہے کتنا ہی بڑا کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا اطلاق پہلی بادشاہی کے باشندوں پر نہیں ہوتا۔ وہ اس انداز سے عین اس جگہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ خداوند کے قلعے کے بے شمار باغوں میں سے ایک مخصوص باغ میں ایک خاص پھول ہے جس کی مہک ایسی ہے، اس پھول کو ڈھونڈو اور وہاں جاؤ۔ فقط جب انہیں اس انداز میں بتایا جاتا ہے تب ہی وہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہلی بادشاہی کے مکینوں کو اگر نئے یروشلم میں رہنے کی اجازت مل بھی جائے تو وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ روح میں مناسب طور پر رابطہ نہیں رکھ سکتے اور وہاں موجود دیگر لوگوں کی زندگیوں کو پیش آتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ حال ہی میں کئی کاروں میں سمت دکھانے والا نظام نصب ہوتا ہے جو کہ ڈرائیور کو سیدھا اس کی صحیح منزل مقصود تک پہنچانے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نظام نہ صرف ڈرائیوروں کو اس کی منزل تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ بتاتا ہے بلکہ انہیں بذریعہ سیٹلائٹ دیگر کئی قسم کی معلومات بھی باہم پہنچاتا ہے، جس میں ہجوم سے پر سڑکوں کے بارے میں معلومات بھی ہوتی ہیں۔ اس نظام کی مدد سے سوار راستہ بھولے بغیر اور ٹریفک میں پھنسے بغیر مختصر ترین راستہ ڈھونڈ سکتا ہے، چاہے وہ پہلی مرتبہ ہی گاڑی کیوں نہ چلا رہا ہو۔ جب ڈرائیوروں کو بات جاتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے جہاں وہ پہلی مرتبہ جاتے ہیں، اس لیے وہ راستہ بھول جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ سیر کے عین درمیان میں مشکل سے بچنے کے لیے انہیں اپنی کار کو کئی مرتبہ روکنا پڑتا ہے اور چلتے ہوئے لوگوں سے راستہ پوچھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نئے یروشلم کے افراد کی کہیں بھی رہنمائی ہوتی ہے، یہ ان کے دل میں اس راستہ دکھانے والے نظام کی مانند ہی ہے، لیکن دوسری سکونت گاہوں کے افراد کو دوسروں سے راستہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ روح القدس ان کی رہنمائی سے کرتا ہے۔ اس بات کا اطلاق صرف آسمان پر ہی نہیں ہوتا بلکہ ہم زمین پر رہنے والوں پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ میں سے ہر ایک کا خدا کی مرضی کو جاننا اور پھر اس کی تابع داری کرنے کی قابلیت فرق ہوتی جو کہ خدا کے کلام کے علم کو ذخیرہ کرنے میں ناکامی یا کامیابی کے مطابق ہوتی ہے۔ کہ کیا آپ نے محض علم کے لیے ہی اسے ذخیرہ کیا ہے یا آپ نے کلام کو اپنے دل میں محفوظ کر کے اسے روحانی بنایا ہے؟ جب میں عبادتوں میں منادی کرتا ہوں میں اسے بہت واضح اور صاف کر دیتا ہوں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی میری بات سے غلط فہمی کا شکار ہو، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کو مجھے غلط نہیں سمجھنا چاہیے میری بات کی غلط تشریح کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر میں کچھ ایسا بولوں جسے دوسرے آسانی سے سمجھ جائیں، پھر بھی وہ اسے اس کے اصل مطلب میں ویسا نہیں سنتے۔ وہ اپنی سوچ میں اسے سمجھتے ہیں اور اس کا غلط مفہوم نکالتے ہیں، میری کہی بات کو اپنے نظریے کے مطابق چھان لیتے ہیں۔ اس طرح وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو وہ سوچتے ہیں کہ میں نے کہا ہے وہ میں نے نہیں کہا ہوتا۔ ایسا عام طور پر جسمانی آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روحانی آدمی ایسا نہیں کرتا۔ وہ جو کچھ سنتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی کہا گیا وہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے، نہ ہی غلط مفہوم نکالتے ہیں، کیونکہ وہ راست باز ہوتے ہیں۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اپنا ہی مطلب نہیں نکالتے بلکہ وہ دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ وہ اسے صحیح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے غلط نہیں سمجھتے، پس وہ نہ تو کوئی فیصلہ صادر کرتے اور نہ ہی رد کرتے ہیں۔ کچھ نو مرید یہ بیان ان کے روزے کے بعد وہ بحالی کی خوراک کی بجائے معمول کے مطابق کھانا کھاتے تھے کیونکہ وہ فضل سے معمور تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کی حفاظت کی کیونکہ انہیں بحالی کے عمل کا علم ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ کے لیے یہ بالکل مختلف بات ہے۔
اگر آپ کو افاقے کی خوراک کے بارے میں علم بھی ہے اور ایمان بھی، تو تب اگر آپ 3 دن کے روزے کے بعد عام خوراک کھائیں گے تو آپ کے جسمانی بدن کے ساتھ مسائل شروع ہو جائیں گے. آپ کا چہرہ سوج جائے گا اور معدے کے مسائل بھی جنم لیں گے. تب آپ کو خدا کی جب میں نیا مسیحی تھا تو میں بارہا 3 اور 7 دن کا روزہ رکھتا تھا. میں سیول نیشنل یونیورسٹی کے عقب میں واقع ایک پریئر سینٹر میں جایا کرتا تھا. مجھے اب وہ یاد نہیں ہے. بہرحال میں نے پہلی مرتبہ 7 دن کا روزہ وہیں رکھا تھا. روزے کے فوراً بعد جب میں بس کا انتظار کر رہا تھا میں نے ڈونٹ کھا لیا. بہت بھوکا تھا. بس 7 دن کے روزے کے فوراً بعد میں نے اسے کھایا اور گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے پکائے. میں نے بہت زیادہ کھا لیا. وہ بہت لذیذ کھانا تھا. میں اسے صحیح طرح سے ہضم کر سکتا تھا. جب میں نے بعد میں مزید ایک اور روزے کا اختتام کیا تو میں نے بالکل ویسا ہی کیا. جب میں اوسانلی پریئر سینٹر میں روزے میں ٹھہرا تھا تو ایک بزرگ نے روزے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا. اس نے کہا کہ روزے کے بعد ہمیں افاقے یا بحالی کی خوراک کھانی چاہیے. لیکن میں نے نظر انداز کیا کیونکہ اس وقت تک افاقے کی خوراک کے بغیر بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں تھا. میرے خیال میں مرد ایمان تو کچھ بھی. لیکن جب میں نے روزے کے بعد معمول کی خوراک نوش کی تو مشکل میں پڑ گیا. جب تک میں افاقے کی خوراک کے بارے میں لاعلم تھا خدا میری حفاظت کرتا رہا. لیکن جب اس بات سے واقف ہونے کے باوجود میں نے فرما برداری نہ کی تو خدا نے میری حفاظت نہ کی. میرا چہرہ سوج گیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی. بس میں نے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ 3 دن کا روزہ رکھا. اس وقت کے بعد سے میں روزے کے اصولوں پر کاربند رہا. چنانچہ جس حد تک آپ خدا کے کلام کو سمجھتے اس کی تابع داری کرنے کے قابل ہوتے. لیکن روزمرہ کی زندگی میں فرما برداری اور خدا کے کاموں کی تکمیل کرنا آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں اپنے دل کو روحانی بنانے کے مطابق فرق ہوتا ہے. آپ شوہر اور بیوی نے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. لیکن بعد میں جب آپ کا گزر بسر اچھا نہ ہوا تو آپ ایک دوسرے پر غصہ ہوئے اور کئی مرتبہ لڑائی بھی کی. چنانچہ آپ کا رفیق حیات آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتا اس لیے آپ اس سے بحث کرتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ گویا کہ آپ اس وقت ان تمام باتوں سے چھٹکارا پانے کے عمل میں ہوں. جب تک آپ ان سے مکمل طور پر رہائی حاصل نہیں کر لیتے آپ صحیح. فرما برداری کے مختلف درجات ہیں. اگر آپ اپنے باطن میں مکمل طور پر روحانیت کی تکمیل کر چکے ہیں تو چاہے خدا آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے حکم کیوں نہ دے اور چاہے وہ احکامات انسانی علم اور نظریے کے مطابق سمجھنے میں کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، آپ اپنے باطن میں روح القدس کی رہنمائی کے وسیلے ان کی فرما برداری کر سکتے ہیں. آپ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. جب یہ لکھا ہوتا ہے آپ بس فرما برداری کرتے ہیں. آپ جدید سائنس اور تکنیک کے ساتھ اس سے دلیل بازی نہیں کرتے. آپ بس فرما برداری کرتے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ انتہائی جلد روح میں آ جاتے ہیں. دین کے ساتھ تابع داری کرتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. ایلڈر چوئے کبھی کبھی میری اس بات پر ہنستے تھے جو ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تھی. لیکن حال ہی میں وہ بدل چکے. وہ مکمل طور پر بدل گئے. چاہے میں جو کہوں وہ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، وہ بس آمین ہی آمین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بدل رہے ہیں. کوئی بات ان کے تجربے یا رائے سے متفق نہ ہو تو بھی اعتراض نہیں کرتے. وہ بس فرما برداری کرتے ہیں. ابراہیم نے جیسے اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو سوختری قربانی کے لیے نظر کیا اور اسرائیل کی دوسری نسل نے کنعان کو فتح کرنے کے لیے بہتے ہوئے دریا یردن میں قدم رکھے، ویسے ہی آپ حالات کو جسمانی نقطہ نظر سے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی آپ جسمانی خیالات سے رک جائیں گے، بلکہ اپنے دل میں رہنمائی سے صرف خدا کی فرما برداری کریں گے.
لیکن اگر آپ نے باطن میں روحانی بننے کے لیے کم کوشش کی ہوگی تو آپ کی سوچیں جسمانی علم کے وسیلے سے ہی کام کریں گی اور آپ کے دل کی رہنمائی میں رکاوٹ آ جائے گی۔ حتیٰ کہ جب آپ خدا کی مرضی اور دل کے چند آپ کا دل روحانی ہے تو آپ خدا کی مرضی کو سمجھ جائیں گے اور تعاون کریں گے۔ اسی صورتحال میں اگر آپ کا دل ابھی تک جسمانی ہے تو آپ کو خدا کی مرضی کی تفصیل سننے کی ضرورت ہوگی، یا پھر آپ جسمانی خیالات کی مانیں گے جو نتیجتاً غلط فہمی کا باعث ہوگا۔ آسمان کی بادشاہی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یقیناً آسمان میں آپ جسمانی سوچوں کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ وہاں کچھ بھی جسمانی نہیں ہوگا۔ مزید برآں آپ کے دل کے صرف وہی حصے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ بس جب آپ مختلف سکونت گاہوں سے آتے اور ملاقات جانے الجھن یا غیر مانوس محسوس کریں گے۔ مثلاً فرض کیجئے پہلی بادشاہی کا مکین نئے یروشلم کے مکینوں کی کسی رفاقت کی میٹنگ میں شامل ہوتا ہے۔ پہلی بادشاہی کا باشندہ ان کی باتوں کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ نئے یروشلم کے افراد یہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص خود کو دوسروں سے اجنبی محسوس کرے، اس لیے وہ اس کو آہستگی اور تفصیل میں سب کچھ بتاتے ہیں۔ اگر یہ ملاقاتیں کبھی کبھار منعقد ہوں تو یہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن اگر نئے یروشلم اور پہلی بادشاہی دونوں گروہوں کو ہر وقت اکٹھا رہنا پڑے، بتیری الجھنیں جنم لیں گی اور بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے خدا باپ نے ہر فرد کے ایمان کے درجے کے مطابق آسمان کو مختلف سکونت گاہوں میں تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ سب کو بڑی خوشی اور آرام مہیا کرے۔ جب میں بیداری کی عبادات کے سلسلے میں LA واشنگٹن گیا تو مجھے علم ہوا وہاں پاسٹر صاحبان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور ان کے بچے انہیں نظر انداز کرتے تھے۔ ان میں سے بیشتر کوئی سی مسئلے کا سامنا تھا۔ ان پاسٹر صاحبان وہاں عرصہ 10، 20 یا 30 سال سے رہ رہے تھے، لیکن ابھی تک وہ انگریزی میں اتنے اچھے نہیں تھے۔ چونکہ وہ انگریزی اتنی اچھی نہیں بول سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے ریسٹورنٹ میں جانا آسان نہ تھا۔ جب ان کے بچے اسکول جاتے تو وہ اپنے امریکی دوستوں سے صرف انگریزی ہی سیکھتے تھے کیونکہ ان کے تمام دوست انگریزی بولتے تھے۔ بس وہ اپنی کمزور انگریزی کی وجہ سے اپنے بچوں سے گفتگو جاری نہ رکھ سکتے۔ تو مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ وہ اپنے بچوں کی اور ان کے بچے ان کی نہیں سمجھتے تھے۔ بس انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت سنجیدہ۔ وہ کوریا کی زبان بولنے والوں سے بات چیت کرتے تھے اور انگریزی بولنے والوں سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ نئے یروشلم اور پہلی اور دوسری بادشاہی کے باشندوں میں اسی طرح کا سمجھ کا فرق ہوگا۔ جب آپ انگریزی میں اچھے نہیں ہیں تو انگریزوں سے بات کرنے میں آپ کو دقت پیش آئے گی اور انگریزی بولنے والوں کو بھی۔ پس نئے یروشلم کے رہائشیوں کو آپس میں بات کریں گے تو فردوس، پہلی سلطنت اور دوسری سلطنت والے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ آپ چاہے جس قدر شوق سے ہی اقرار اور نئے یروشلم میں داخلے کی امید کیوں نہ کریں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو داخلے کے لیے اہل ثابت ہونا پڑے گا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے بعد آپ کا زیادہ تر وقت خدا کے حضور پرستش کی عبادات کی نظر گزارنے میں اور روحانی عالم کا لامحدود ہوگا۔ زمین پر وقت مقررہ پر ہونے والی عبادات کو گزارنے کی طرح آسمانی پرستش کی عبادات بھی اولاً حسب معمول انداز میں منعقد ہوں گی۔ ہمارا خدا باپ پیغام دے گا، اس کے پیغام کے وسیلے آپ خدا کی ابتدا اور روحانی عالم کے متعلق سیکھیں گے، جہاں نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا ہے، بلکہ اس کا آغاز ازل سے قبل اور انتہا ابدیت کے اختتام پر ہوتی ہے۔
عام طور پر اچھے طلبہ اپنی کلاس کا انتظار کرتے اور اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں. وہ جو انگریزی میں اچھے اساتذہ کو پیار کریں گے اور وہ جو ریاضی میں بہترین ہے وہ ریاضی کے استاد کو پیار کریں گے. مسیحیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ میں سے وہ جو خدا کو پیار کرتے ہیں اور روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں وہ پرستش کی عبادات کا انتظار کرتے ہیں اور چرواہے کی آواز کو جو زندگی کے کلام کی منادی کرتی ہے شوق سے سننے کے مشتاق ہوتے ہیں. جب آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ خداوند اور چرواہے سے بھی محبت رکھیں گے. آپ خدا کے کلام کو عزیز رکھیں گے اور پھر آپ ہفتے کے دنوں میں بائبل کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور کلام خدا ہے اس لیے آپ بائبل کو خزانہ جانیں گے. سے محبت نہیں رکھتے تو چرچ سے واپسی کے بعد آپ بائبل کو چھوئیں گے بھی نہیں. صرف اسی وقت آپ بائبل کو تھامیں گے جب آپ کو چرچ آنا ہو. ایسا ہی ہے. آپ اس کو چھوتے بھی نہیں ہیں. ہفتے کے عام دنوں میں آپ تو اس کو کھول کر اس پر نظر بھی نہیں ڈالتے. تب آپ یہ نہیں سوچتے کہ پیغام بہت طویل ہو رہا ہے اور نہ ہی عبادت میں اکتاہٹ محسوس کرتے بلکہ شاید ایسا محسوس کریں جیسے عبادت کا وقت یکدم گزر گیا. یہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ آسمان میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں, میں شمولیت سے شادمان اور معمور ہوتے اور کلام خدا کو سننے کے طالب ہوتے ہیں. آسمان پر پرستش کی عبادات میں آپ نہ صرف کلام خدا سنیں گے بلکہ خداوند سے گفتگو اور اس کا پیغام بھی سنیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس دعائیہ وقت بھی ہوگا. آپ اس زمین کی طرح نہ ہی فرش پر گھٹنوں کے بل ہو کر نہ ہی دل سوزی سے چلائیں گے. خدا سے گفتگو بذات خود دعا ہی ہوتی ہے. آپ کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے. یہ آپ کے اور خداوند کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں آسمانی دعا خدا باپ خداوند اور روح القدس کے ساتھ گفتگو کے وسیلے مزید برآں آپ خدا کی حمد و ثنا ویسے ہی کریں گے جیسے زمین پر کرتے تھے. بہرحال آپ زمینی زبان میں نہیں گائیں گے اور خدا کی حمد و ثنا میں نئے گیت گائیں گے. وہ افراد جو ایک ہی کلیسیا کے رکن ہوں گے وہ اپنے چرواہے سمیت جس کی انہوں نے خدمت کی ہوگی پرستش کی عبادات اور رفاقتوں میں شریک ہوں گے. بعض اوقات آپ ان بھائیوں اور بہنوں کو یاد کریں گے جو اسی چرچ میں شامل تھے اور آپ چرواہے کو بھی یاد کریں گے. بس آپ انہیں دعوت دیں گے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ نئے یروشلم میں ہیں لیکن وہ چرواہا جس نے آپ کو سکھایا تھا دوسرے ہے تو یہ ذرا عجیب لگے گا. جب پاسٹر آپ کو دوسری بادشاہی میں دعوت دے گا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا. وہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کو بلند جگہ پر نشست دے گا. اپنی نشست سے بھی بلند نشست. تب آپ دونوں اچھا وقت گزاریں گے. لیکن مرتبے کا سختی سے خیال رکھا جائے گا. آسمان ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ترتیب توڑی جائے. چرچ کے ان لوگوں کی جنہوں نے ایک مذہبی زندگی بسر کی ہوگی اور سخت آزمائشوں پر غالب آئے ہوں گے قریبی دوستی ہوگی اور وہ محبت بھری رفاقت سے لطف اٹھائیں گے. بس مانمین کے تمام ممبران کے لیے نئے یروشلم میں جانے کے زیادہ مواقع ہوں گے اور یہ فطری بات ہے. بہرحال آپ میں سے بیشتر اپنے ایمان کے مطابق مختلف سکونت گاہوں میں داخل ہوں گے. تب آپ پرستش کی عبادات میں اکٹھے کیسے شرکت کریں گے؟ آسمانی ضیافت میں شریک ہونے کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ ان جگہوں پر عبادت میں شامل ہوں گے جو آپ کی سکونت گاہ آپ کا اپنا لباس تبدیل کرنا پڑے گا. ہمارے دور میں دنیا کے مشہور واقعے کو دنیا کے کونے کونے میں بذریعہ سیٹلائٹ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آسمان پر بھی ایسا ہی نظام پایا جائے گا. مثلا نئے یروشلم میں منعقد شدہ عبادات ایک ہی وقت میں آسمان کی تمام سکونت گاہوں میں براہ راست نشر ہوں گی. آسمان کا ایک ہی وقت میں نشریاتی نظام پیچیدہ مشین نہیں ہوگی. مثلا اپنے شہر یا گھر میں بجلی کے حصول کے لیے بجلی کے کھمبے لازماً نصب کیے جاتے ہیں یا بجلی کی تاریں زیر زمین بچھائی جاتی ہیں.
اور آپ کو پاور پلانٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو بجلی مہیا کرتا ہے، لیکن ہمیں آسمان پر ان کی ضرورت کیوں کر ہوتی ہے؟ خدا کا جلال آسمان کے ہر کونے میں چمکتا ہے، اس لیے وہاں تاریکی نہیں ہے۔ تاروں کی بدولت کوریا سے امریکہ کال کی جا سکتی ہے، یا پھر رابطے کے لیے سیٹلائٹ موجود ہیں۔ زمین پر نظام اسی طریقے سے چلتا ہے، صحیح؟ مجھے صحیح سے علم نہیں ہے کہ کس نے ٹیلی فون کالوں کے لیے زیر زمین فائبر آپٹک تاریں بچھائی تھیں۔ مجھے یہ سمندر کھمبے نصب کیے گئے ہیں اور تاریں ان کھمبوں کے درمیان بچھی ہوئی ہیں، اور اس انداز سے تاریں کوریا سے امریکہ پہنچ سکتی ہیں۔ مجھے صحیح طرح علم نہیں، لیکن مجھے ایسے ہی بتایا گیا تھا کہ زیر سمندر کوریا سے امریکہ تک تاریں بچھائی گئی ہیں، اور اس انداز سے تاریں کوریا سے امریکہ پہنچ سکتی ہیں۔ اگر سمندر کھمبے نصب کرنے کے لیے کچھ زیادہ گہرا ہو تو کیا ہو؟ اس صورت میں تاریں کھمبوں کے درمیان لٹک رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر کے نیچے پہاڑ ہے۔ لوگ ان پہاڑوں پر کھمبے نصب کرتے ہیں اور ان کے درمیان تاریں لگاتے ہیں۔ یہ کھمبے سمندر کی سطح سے 1000 میٹر کی گہرائی میں نصب کیے جاتے ہیں تاکہ ان تاروں کی وجہ سے کوئی بحری جہاز غرق نہ ہو جائے۔ پس تاریں زیر سمندر بہت زیادہ گہری ہیں۔ تب میں متجسس تھا، اگر تار کو شارک مچھلی دانت سے کاٹ لے تو کیا ہو؟ تب مجھے بتایا گیا کہ مقناطیسی لہروں کی وجہ سے جو تاروں سے خارج ہوتی ہیں، شارکیں انہیں دانت سے نہیں کاٹتے، اور تاریں اتنی مضبوط اور سخت ہوتی ہیں کہ مچھلی انہیں نہیں کاٹتی۔ وہ تاریں یقیناً سمندر کی 1000 میٹر کی گہرائی میں نصب ہوتی ہیں۔ وہ کیوں اتنی گہرائی میں تاروں کو دانت سے کاٹنے کے لیے جائیں؟ پس تاروں کی بدولت ہم امریکہ یا دیگر ممالک میں فون کال کر سکتے ہیں۔ آسمان پر یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جب فرشتے اسکرین کی تہوں کو جو کپڑے کی مانند ہوتی ہیں کھولیں گے تو اس کے ذریعے سے تمام لوگ عبادت میں شامل ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ آسمانی اسکرین کو ہر آسمانی جگہ کے درجے کے مطابق اس کی چمک اور تابانی کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ اسکرین تمام افراد کو ہر چیز انتہائی واضح اور شفاف دکھاتی ہے، ایسے جیسے وہ خود وہاں موجود ہوں۔ اسکرین پر تاریکی ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ آسمان پر تاریکی نہیں ہوتی، درست؟ اسکرین کی روشنی کو کنٹرول کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تیسرے آسمان پر ہیں، اس روشنی کی بدولت جو خدا جو کہ نئے یروشلم میں کلام سنا رہا ہے کہ ظہور سے نکلنے والی تیز اور آنکھوں کو چدیا دینے والی روشنی ہے، اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتے، لیکن ہمارا خدا باپ ہمیں سکونت کے لیے بہترین حالات مہیا کرنا چاہتا ہے اور اپنے خدا باپ اور نئے یروشلم کے ظہور کو ہم پر آشکارا کرتا ہے، ان پر بھی جو نئے یروشلم میں داخل ہونے میں ناکام رہے۔ حاصل کرنے کے لیے نئے یروشلم اور ہمارے خدا باپ سے خارج ہونے والی تیز روشنی کا کم ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اسکرین پر دکھائی جانے والی خدا باپ کی شبیہ کی روشنی ہر سکونت گاہ کے درجے کے مطابق مناسب طور پر رکھی گئی ہوگی، اپنے ضمیر کے مطابق۔ دوسری بادشاہی اور اس سے نچلی بادشاہیوں کے باسی اسکرین پر دکھائے جانے والے باپ کے چہرے کو سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری بادشاہی اور اس سے نچلے درجے کے رہائشیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ جو فردوس میں ہیں، اسکرین پر خدا کا چہرہ نہ دیکھنے پر بلکہ وقتاً فوقتاً وہ اسکرین پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ اس بات کا ضرور علم رکھیں کہ بائبل حق ہے۔
جیسا کہ عبرانیوں میں لکھا ہے، تم ہر انسان کے ساتھ اچھے تعلقات پروان چڑھاؤ اور ایسی پاکیزگی کو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ انسانوں سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں تو آپ پیشتر ہی پاک ہیں، اور خداوند کے لیے دلہن کی مانند خود کو آراستہ کرنے کا عمل مکمل کر لیں۔ آپ نئے یروشلم میں داخلے کی قابلیت کے قریب ہیں۔ صرف ایسے افراد ہی خدا کو دیکھیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بائبل کے کو نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ پرستش کی عبادات کا ہادی نہ صرف خدا باپ ہوگا بلکہ خداوند اور روح القدس بھی ہوں گے، اور ایمان کے سورما جن میں موسیٰ اور پولس رسول بھی ہوں گے، ان کو بھی عبادات میں دعوت دی جائے گی۔ آسمان میں دعوت نامے روحانی اصولوں کی ترتیب کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایمان کے سرماؤں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو کہ آسمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں تو آپ کو اس کے قابل ہونا پڑتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، افزائش کی تاریخ کے دوران آپ کو بتیری روحانی باتیں سکھائی جاتی رہی، لیکن اس میں معلومات کا بیشتر حصہ آسمان میں داخلے کے متعلق ہے۔ بس آپ کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سیکھنے کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ کیا اس زمین پر بھی سیکھنے کا کوئی اختتام نہیں ہوتا؟ یہاں تک کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو کسی خاص شعبے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ صرف میڈیکل کے میدان سے ہی واقف ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاسٹرل ڈاکٹر ہیں تو آپ بائبل کے متعلق ہر بات کو جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ روح میں مکمل بائبل کو جاننا اور اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی اشروں تک مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ میں آپ کو مستعدی سے سب کچھ تفصیلاً بتاتا ہوں جو میں نے خدا سے بائبل کے متعلق سیکھی ہیں، لیکن وہ سب آدھی باتیں بھی نہیں ہیں۔ پچھلے 25 برسوں سے اگر آپ ڈریگن فلائی نامی ایک کیڑے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سال ہر سال ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جس نے صرف جاپان کی مکھیوں کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ اس نے صرف ان کی ٹانگوں کے متعلق تحقیق کی۔ یہاں بھی بے شمار ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ سب یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک مخصوص شعبے کے مطالعے کے بعد ڈگری حاصل کی ہے۔ ضرور ہے کہ آپ روح میں ایک با یقین زندگی بسر کریں۔ اگر آپ جسم میں زندہ ہیں تب چاہے کوئی بھی آپ کو روحانی دنیا کے متعلق کچھ سکھائے، آپ اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خدا روح ہے اور بائبل روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی۔ گو کہ وہ دنیاوی حروف میں لکھی گئی، لیکن آپ کو اس میں خدا کی پوشیدہ مرضی اور اس کے دل کو جاننا ہے۔ جب ایسی باتیں واعظ میں سکھائی جاتی ہیں وہ روحانی واعظ ہوتا ہے۔ تب ایک جسمانی اعتقاد والی حیات روحانی پر یقین زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جسمانی پیغام کو سنیں گے تو آپ جسمانی زندگی کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ بائبل کے ہر حرف میں خدا کا دل اور اس کی مرضی موجود ہے، تو اگر آپ جسمانی آدمی ہیں تو اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ تب کون تشریح کر سکتا ہے؟ یہ روح القدس ہے۔ ہم صرف اس وقت اسے سمجھ سکتے ہیں جب روح القدس اس کی تشریح کرے۔ جب بائبل کی تشریح جسم میں کی جاتی ہے تو کون اسے بدل سکتا ہے؟ وہ سب ایک والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کا کلام روح ہے، اور جب کلام خدا کی تشریح روح میں کی جاتی ہے تو لوگوں کا اعتقاد بدل جاتا ہے۔ ان کا علمی ایمان ایسے ایمان میں بدل جاتا ہے جو دلی ایمان پر یقین رکھتا ہے۔ یہ روحانی ایمان ہے، اور جب وہ دلی ایمان پاتے ہیں تو خدا کے محبوب ٹھہر سکتے ہیں اور آسمان پر یقین رکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی دعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں اور شفا پا سکتے ہیں۔ خدا ہمارا باپ اور ہمارا شافی ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں بیمار ہیں اور صرف روح میں آنے سے وہ کیسے شفا پا سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں روحانی پیغام سننا پڑتا ہے اور روحانی باتوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب وہ روح میں آتے اور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نئی دنیا، روحانی عالم اور جنت کے بارے میں سیکھنا ہے۔ ہمیں یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ آپ میں سے چند شاید یہ کہیں کہ زمین پر سیکھنے سے آپ کیوں تسکین نہیں پاتے؟
لیکن آسمان پر بھی ہمیں سیکھنا جاری رکھنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ آپ روحانی تربیت کے لیے ضروری باتوں کے متعلق سیکھتے ہیں، لیکن اصل میں تفصیل سے سیکھیں گے۔ آسمان کی ابدی بادشاہی میں سیکھنے کا کوئی آخر نہ ہوگا۔ آپ نے زمین پر چاہے جس قدر ہی کیوں نہ سیکھا ہو، خدا کے مکمل طور پر نہیں سیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس خدا کی گہرائیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ابدی ہے اور جو کائنات اور اس کی تمام چیزوں پر حکمران ہے۔ گو کہ آپ نے خدا کا کافی کلام سنا ہو، لیکن آپ نے ان سب کو اپنی خوراک نہیں بنایا۔ جس قدر آپ روح میں آتے ہیں اسی قدر آپ خوراک حاصل کرتے ہیں۔ آج صبح میرے گھر پر ایک بزرگ آئے۔ وہ تقریباً 70 سال کے ہوں گے۔ ان کو کینسر تھا جو آخری درجے پر تھا، 4تھا درجہ۔ ان کے پاس جینے کے لیے زیادہ دن نہیں ہے۔ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس زندگی کے محض 3 ماہ ہی ہیں؟ 3 مہینے؟ ٹھیک ہے۔ بہرحال اسپتال والوں نے کہا تھا کہ وہ 3 ماہ تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہ ایک نو مرید مسیحی تھے، اور تب وہ میرے پاس آئے اور دعا کروائی اور شفا پا گئے۔ یہ رہے وہ، کسی درد کے بغیر وہ شفا یاب ہے۔ تو ایک نو مرید مسیحی ہونے کے باوجود وہ کیوں کر شفا پا گئے؟ ان کے والد نے مجھے بتایا، میری دعا کے بعد انہوں نے فوراً سگریٹ نوشی چھوڑ دی اور شراب کو بھی تقریباً ترک کر دیا۔ دہیکی دینا شروع کر دی، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا۔ وہ شاید GCN ٹی وی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے تمام دنیاوی باتوں سے قطع تعلق کر لیا، کیونکہ ان کا دل ایسا تھا، گو کہ ان کا کینسر آخری درجے پر تھا اور ان کے پاس جینے کے لیے صرف 3 ماہ ہی تھے۔ انہیں شفا دی، گو کہ وہ روحانی ایمان سے لیس نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے فوراً تابع داری کی، اس لیے خدا نے ان کے دل کو دیکھتے ہوئے انہیں شفا بخشی۔ ایک دوسرا شخص ہے، ایک خاتون جس کی کار کا حادثہ ہوا تھا، اور ڈاکٹروں کے مطابق اس کے زخم کو مکمل طور پر مندمل ہونے میں 18 ہفتے لگنے تھے۔ وہ ایک جان لیوا حادثہ تھا۔ اس کا ہاتھ کار میں پھنس گیا تھا اور وہ خود بھی کار میں پھنسی ہوئی تھی، اور اس کے خون کی گردش کا رخ مخالف سمت میں ہو گیا تھا، اس لیے اس کا جسم مکمل ابتری میں تھا۔ وہ اپنی بازو ہلا نہیں سکتی تھی اور اعصابی نظام مردہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے بازو پر کئی زخموں کے نشانات دیکھے تھے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ اگر مجھ سے دعا کروائے تو وہ شفا پائے گی۔ وہ مجھ سے بعد شفا پا گئے۔ اب وہ اپنا بازو ہلا سکتی ہے اور اس کے اعصابی نظام نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ بس وہ میرے گھر آئی اور اپنی شفا کی گواہی دی۔ زخموں کے نشانات دیکھیے، اس وقت جب کوئی امید نہیں تھی اس نے ایمان سے دعا کروائی، تب خدا نے اسے جلد شفا بخشی۔ اگر آپ روح کو نہیں سمجھتے تو ان سب باتوں کو کیوں کر سمجھیں گے؟ آپ کو ضرور روح کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا اظہار خدا آپ پر کام کرے گا۔ ہمارا سیکھنے کا عمل جنت سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے وہاں سیکھنے کا بھی کوئی اختتام نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنا ہی مطالعہ کیوں نہ کر لیں، ہم خالق خدا کے متعلق جو ابد سے ہے پوری معلومات کے متعلق نہیں سیکھ سکتے۔ ہم خدا کی جو ابد سے ابد تک ساری کائنات کا حکمران ہے، لامحدودیت نہیں ماپ سکتے۔
اگر آپ لامحدود جہان میں داخل ہو چکے ہیں تو بالآخر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ابھی سیکھنے کے لیے بتیری باتیں موجود ہیں۔ اس زمین کے برعکس وہ باتیں جو آپ آسمان پر سیکھیں گے نہایت خوشگوار ہوں گے۔ آپ ایک فرض کے تحت نہیں سیکھیں گے اور نہ ہی بیٹھیں گے۔ آپ کو کبھی بھی کن ذہن ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو یاد کرنے میں مشکل نہیں آئے گی۔ آپ کے ایک مرتبہ سمجھنے کی وجہ سے بتیری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اور کبھی نہیں بھولیں گی، اس لیے سیکھنا کسی کے لیے قطعی مشکل نہ ہوگا۔ جب آپ کو روح کا علم سکھایا جاتا ہے تو آپ محض بیٹھ کر تقریر ہی نہیں سنیں گے۔ مثلا آپ کو خدا کی تخلیق کی دستیابی کے بارے میں سکھایا جائے گا تو بڑی اسکرین پر بہترین آواز کے ہمراہ ویڈیو دکھائی جائے گی اور آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے آپ خود اس وقت وہاں موجود تھے، یعنی وہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ اس ویڈیو میں روشنی کی تخلیق اور روشنی کا تاریکی سے دکھایا جائے گا۔ جب خدا کی اصل آواز یہ کہتی ہے روشنی ہو جا، اور پانیوں کے درمیان کی فضا کی تخلیق اور پانیوں کا تقسیم کیا جانا بھی دکھایا جائے گا، یہ سب ناقابل بیان ہے۔ پر جب ہم تخلیق کی تاریخ پر سے پردہ اٹھتا دیکھیں گے تو خدا کی تعظیم اور احترام میں اپنی حمد اور پرستش کی نظر گزرانتے ہوئے اپنا سر تسلیم خم کریں گے۔ یہ دلچسپ لمحہ آسمان میں ہمیشہ رہے گا تاکہ آپ کسی بھی کام کے لیے اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ مسیح میں پیارے بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ 4 اجلاس میں ہم نے آسمانی زندگی کی بنیادی سیکھا ہے۔ چونکہ آسمانی زندگی سے منسلک ہر چیز بشمول پرستش کی عبادات اور ضیافتوں کے فیصلے خدا کے انصاف کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے زندہ ماحول اور آسمانی حالات بھی فرق ہوتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز کی درجہ بندی اس لیے کی ہے تاکہ ہم ہر سکونت گاہ میں شادمان اور آزاد زندگی بسر کریں۔ دوسرے لفظوں میں خدا کا حیران کن پیار آسمان میں ہر تیار کی گئی چیز میں پیوست ہے۔ بس یہ کس قدر افسوس کی بات ہوگی کہ آپ خدا کے چہرے کا مکمل دیدار نہیں کریں گے جس نے ہر چیز کو اپنی کامل محبت اور عدل سے تیار کیا ہے۔ میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک متی 5:8 کے مطابق دل کی پاکیزگی کو حاصل کرے اور ہمارے خدا باپ کے چہرے کا مکمل دیدار حاصل کرے جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی رہنمائی کی اور آپ کے لیے جنت میں سدا رہنے کا سامان مہیا کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں
روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں. ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے. خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں. فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں. نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں. خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں. نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے. جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں. میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں. تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے. خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما. ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں. ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں. ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں. ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں. اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں. ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو. انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں. انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں. خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے. ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے. اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں. اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین.